الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك صحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ پیارے دوستو اور میرے یوٹیوب چینل HMS TV کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی کرامت کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ انسان تو انسان، جنات بھی آپ کی غلامی کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ کا ایک غلام تھا، اس کی ایک نوجوان بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اور اتنی پردہ دار تھی کہ کبھی اپنے گھر کی دہلیز کو اس نے پار نہیں کیا، کبھی باہر تک نہیں گئی، اور اس کے گھر پہ جو چھت تھی نا، اس کے اوپر بھی اتنی اونچی چار دیواری کی ہوئی تھی کہ کوئی اس کو پھلانگ نہیں سکتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے آستانے پہ تشریف فرما تھے، اور وہ جو غلام تھا وہ روتا ہوا آپ کی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ حضور میں تو تباہ و برباد ہو چکا ہوں، حضور میں لٹ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پریشان کیوں ہے، بتا کیا ہوا؟ تو وہ رو کے عرض کرنے لگا، حضور میری جو بیٹی ہے نا فاطمہ، وہ کسی کام کی غرض سے چھت پر گئی تھی، حضور اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا وہ کدھر چلی گئی۔ میرے گھر پہ جو چھت ہے اس کی دیواری اتنی اونچی ہے، اس کو کوئی پھلانگ بھی نہیں سکتا، اور حضور میری تو پرہیزگار پردہ دار بیٹی ہے، میں آس پاس کے تمام گھروں میں معلوم کروا لیا، سب رشتہ داروں کے گھروں میں پتہ کر چکا ہوں، مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ حضور وہ چھت پہ گئی اور اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، تیری بیٹی باحفاظت اور عزت کے ساتھ تجھے واپس لٹا دی جائے گی۔ آپ نے نگاہ ولایت اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں بلکہ کوئی جن تھا جو اوپر سے پرواز کرتا ہوا جا رہا تھا، اس نے تو آپ کی بیٹی کو دیکھا اور اٹھا کے لے گیا۔ تو وہ کہنے لگا، حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں، کس طرح اس کو بچاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کر، آپ نے ایک جنگل کے بارے میں بتایا، فرمایا اس جنگل میں چلا جا، اور اس جنگل میں سے شہنشاہ جنات اپنی فوج لے کر گزر رہا ہے، فرمایا اس راستے میں جا کر بیٹھ جانا، اور اپنے ہاتھ پر میرے نام کا ورد کر کے، میرے نام کا تو نے ذکر کر کے اپنے ہاتھ پر بھوک مارنی ہے اور انگلی کے ساتھ دائرہ کھینچ لینا ہے، اور فرمایا میرے نام کا کھینچا ہے دائرہ کوئی جن پار نہیں کر سکتا، تو لہٰذا تو اس دائرے میں بیٹھ جائے گا، پہلا گروہ گزرے گا، وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اس کے بعد جنات کا دوسرا گروہ آئے گا، اس سے ڈرنا نہیں، وہ بھی تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور فرمایا تیسرا گروہ آئے گا، تو نے اس سے بھی گھبرانا نہیں، جب وہ گزر جائے گا تو آخر میں شہنشاہ جنات تشریف لائیں گے، جنوں کا جو بادشاہ ہے وہ تشریف لائے گا، اور اسے تو اپنا سب واقعہ جو ہے اس کے سامنے پیش کرنا، اور وہ اس جنات میں سے تیرے جس نے بیٹی کو اٹھایا اس جن کو پکڑ لے گا اور تیری بیٹی کو باحفاظت تیرے حوالے کا دیا جائے گا۔
تو پیارے دوستو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا جو مرید تھا وہ چلتا چاہے آپ کے بتائے ہوئے ڈریس میں چل کے وہاں ایک جنگل میں جا کر پہنچ گیا. وہاں پہنچ کے اس نے حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے نام کا ذکر کیا, اپنے ہاتھ پہ آپ کا نام پھونکا اور آپ کے ہاتھ کے ذریعے ایک انگل کے ذریعے اس نے ایک گول دائرہ بنا لیا, لکیر کھینچی دائرہ بنا کے اس دائرے میں بیٹھ جاتا ہے. تھوڑا دیر گزرتی ہے تو جنوں کے سردار شہنشاہ جنات جو ہے اس کے قافلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا ایک قافلہ آتا ہے, بہت زیادہ جن اس میں موجود تھے. وہ جنات کو دیکھ رہا ہے, اس نے کیا دیکھا کہ جو جنہیں آپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں مگر اللہ تعالی جل شانہ کے پیارے ولی کامل حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے نام کی جو کھینچی ہوئی لکیر ہے, جب اس پہ آتے ہیں ان کو جھٹکا لگتا ہے, دور جا کر گر جاتے ہیں. تو پیارے دوستو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے نام سے کھینچی ہوئی لکیر کے ساتھ دائرہ بنا کے وہ شخص جو ہے مرید غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس دائرے میں بیٹھا ہوا ہے. پہلا گروہ گزر جاتا ہے, اس کے بعد جنات کا دوسرا گروہ آتا ہے, وہ بھی آپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں مگر یہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور وہ بھی ناکام ہو کے واپس دوسرے راستے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا گروہ آتا ہے اور وہ بھی چلا جاتا ہے. سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جس طرح بتایا تھا, 3 گروہ گزر جانے کے بعد پھر سواری آتی ہے, اس پر شہنشاہ جنات سوار ہوتے ہیں, جنوں کا بادشاہ اس میں سوار ہے. اور آکے جب اس کا تخت اس جگہ پر ٹھہرایا گیا, اس نے ایک انسان کو دیکھا, کہنے لگا یہ کون شخص ہے کس نے اتنی جرت کی کہ ہمارے راستے میں آ کر بیٹھ گیا. اس نے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے اس میں حملہ کرنے کی غرض سے اس کی طرف آتا ہے. جب ان کی طرف آیا دیکھتا کیا ہے, سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے نام کی لکیر کھینچ کے دائرہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اور جب اس لکیر کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے, بجلی کی طرح اس کے کرنٹ لگتا ہے اور وہ دور جا کر گر جاتا ہے. جب دور جا کے گرتا ہے, اٹھ کے آ کر اپنے گھٹنے ٹیک کے اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے, اے آدم زاد, اے انسان, تو ادھر کیا لینے آیا ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ جنات کا علاقہ ہے. سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا مرید کہنے لگا کہ میں خود نہیں آیا بلکہ میں کسی کا بھیجا ہوا آیا ہوا ہوں. وہ کہنے لگے تو نے کس نے بھیجا ہے؟ وہ کہنے لگا, عرض کرتا ہے کہ اے شہنشاہ جنات, میں سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا مرید ہوں اور آپ کے حکم سے ادھر آیا ہوا ہوں. تو وہ جنات کا جو شہنشاہ تھا, جو جنات کا بادشاہ تھا, وہ کہنے لگا بھی یہ بتا کس کام کے لیے آیا ہے؟ تو اس نے اپنا تمام واقعہ شہنشاہ جنات کے روپوش کر دیا. اس کے عرض اس کے سامنے عرض کی, کہنے لگا کہ اے شہنشاہ جنات, آپ کے قبیلے کا کوئی جن تھا جو میرے ایک بیٹی حسین و جمیل تھی, پردہ دار نیک عورت تھی, اس کو اٹھا کے آپ کا جن لے آیا ہے. تو پیارے دوستو وہ شہنشاہ جنات تھا نا, وہ غصے میں آ گیا اور اس نے جو قافلے آگے جا چکے تھے ان کو واپس بلوایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ کون بدبخت ہے جس نے یہ حرکت کی ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے علاقے میں سے, ان کے شہر میں سے لڑکی کو اٹھا لیا. تمام جنات خاموش ہیں. تو شہنشاہ جنات نے ان کو حکم دیا, کہنے لگے جاؤ پہاڑوں میں پھیل جاؤ, جنگلوں میں پھیل جاؤ, سمندر کی تہوں میں چلے جاؤ, اور جہاں کہیں بھی وہ خبیث جن جس نے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے شہر سے اس لڑکی کو اٹھایا ہے, اس کو لڑکی سمیت اٹھا کے میرے سامنے لے کے آؤ. تو پیارے دوستو فوراً
तमाम जो जिन्नात थे वो उस जगह से गायब हुए और थोड़े ही अरसे के बाद, थोड़ी ही देर के बाद तमाम के तमाम जिन वहां आ गए और कहने लगे हजूर उसका कोई पता नहीं चल रहा। और थोड़ी देर के बाद एक और जिन आया, उसने एक जिन को पकड़ा हुआ था, उसके साथ उस आदमी की बेटी भी मौजूद थी और कहने लगे कि हजूर ये वो खबीस जिन है जिसने ये जुर्रत की है सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह के शहर से इस लड़की को उठाया था। तो शहंशाह जिन्नात कहने लगा उस जिन से मुखातब होकर कि तुझे शर्म नहीं आई, तो जनाब सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह और उनके शहर से लड़की को उठा लाया, तुझे खौफ नहीं आया? अगर सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह जलाल में आ गए तो इस दुनिया में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने जिन्नात में से जलाल को हुक्म दिया और उसने उस जिन का सर कलम कर दिया और उनकी बेटी उस सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह उनके मरीद को दे दी और कहने लगा कि और कोई मेरे लायक हुक्म है तो बताइए। आपने फरमाया कि नहीं, बस यही था। वो जब जाने लगा तो उस शख्स ने पीछे से आवाज दी और फरमाया कि ऐ शहंशाह जिन्नात जरा बात सुनना। जिन्नों का बादशाह वापस आया और आगे कहने लगा कि क्या बात है, तूने मुझे अब क्यों आवाज दी? वो कहने लगा कि ये बताओ कि तुम भी सरकार गौस आज़म को मानते हो? तो शहंशाह जिन्नात कहने लगा कि जिस तरह वो इंसानों में मकबूल है ना, इसी तरह वो जिन्नात में भी मकबूल है। जिस तरह इंसान उनके गुलाम है, जिन्नात भी उनके गुलाम है और हम उनकी हुक्म अदूली नहीं कर सकते। हमारे में इतनी जुर्रत नहीं कि उनके खिलाफ जाए और अगर वो एक इशारा फरमाए तमाम जिन्नात को सफ़े हस्ती से मिटा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको इतना आली मुकाम अता फरमाया है कि इंसान तो इंसान, आप जिन्नात में भी हुकूमत करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह ताला जल्ल शानुहु हम सबको औलिया कामिलीन के नक्शे कदम पे चल के जिंदगी को बसर करने की तौफीक अता फरमाए और सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका फैज़ ता क़यामत जारी वफ़ात जारी सारी फरमाए और अल्लाह ताला जल्ल शानुहु हम सब के हाल में रहम करम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।